تو اللہ رب العزت نے ایک ضابطے کو، ایک اصول کو بیان دو ٹوک انداز کے اندر کر دیا ہے کہ اگر عزت کے متلاشی ہو تو یہ بات تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ عزتوں کا مالک صرف میں ہوں، میں جس کو چاہوں عزت دوں اور جس کو چاہوں میں ذلت دوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ تو اگر آپ عزت کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ عزت میرے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں چاہوں تو عزت میں سے ذلت کو نکال دوں اور میں چاہوں تو ذلت میں سے عزت کو نکال دوں۔ میں چاہوں تو صبح سے لے کے شام تک جو معتبر ہے ابھی وہ رات نہ پڑے تو میں اس کو ذلیل و خوار کر دوں، اور اگر میں چاہوں جو رات کو ذلیل و خوار سوئے صبح اس کو عزت سے نواز دوں، اس کے سر پہ میں تاج جو ہے وہ سجا دوں۔ یعنی ہر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں میں کر گزرتا ہوں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ ولی رسول ہی، اور عزت ہے تو میرے رسول کے لیے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے لیے عزت ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے جو ہے وہ عزت ہے، یا جو بھی وقت کا نبی ہوگا جو اس کے پیروکار ہوں گے، عزت صرف ان کے لیے ہے جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام یا وقت کا جو نبی ہوگا، جو اس کی تعلیمات ہوں گی، جو ان تعلیمات پہ چلے گا، جو غلامی رسول والی زندگی گزارے گا، اس کے لیے میں نے عزت رکھی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور منافقین کے لیے کوئی عزت نہیں ہے مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، وہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں بڑا ایک اہم نقطہ ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقین کے لیے عزت نہیں ہے مگر وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ والو، اگر کوئی سرے سے منافق ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ دغا کر رہا ہے، وہ تو ہے۔ ایک وہ مسلمان یا وہ اہل ایمان جو اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے مگر اللہ اس کے رسول کی نہیں مانتا، تو وہ بھی منافقین کے رستے پہ چل رہا ہے، اس کے لیے بھی عزت نہیں ہے۔ اس کی مثال انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی آج امت خود ہے کہ آج ہم اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں مگر اللہ اس کے رسول کی مان کر ہم راضی نہیں ہیں، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج ماں باپ ہیں وہ آ کر روتے ہیں، حضرت صاحب اولاد عزت نہیں کرتی، بیوی آ کر روتی ہے، حضرت صاحب میں اتنی خدمت کرتی ہوں، میں اپنا خیال نہیں رکھتی، میری 30 سال عمر ہے، میں 50 سال کی لگتی ہوں، میں نے اپنا آپ قربان کر دیا ہے، کھپا دیا ہے، سسرال والے عزت نہیں کرتے، شوہر منہ نہیں لگاتا۔ ٹھیک ہے، اس طرح خامد ہے وہ آ کر ہوتا ہے کہ میں سارا دن جو ہے وہ باہر جلتا ہوں، مرتا ہوں، کماتا ہوں، گھر میری ٹکے کی عزت نہیں ہے، بیوی جو ہے وہ بد زبانی کرتی ہے، روٹی دیتے ہوئے بھی وہ نخرے کرتی ہے، یعنی کھانا دینا، میری ضرورتیں پوری کرنا بھی اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، سسرال والے مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی ملازم ہے اس کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ بھی یہی روئے گا کہ دفتر میں عزت نہیں ہے۔ فیکٹری والا وہ یہ کیا کہتا ہے؟ جی ہم ملازمین کو روزگار دیتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان کو الاؤنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، جائز اور ناجائز ان کے مطالبات مانتے ہیں، لیکن حضرت صاحب ملازم عزت نہیں کرتے۔ تو اللہ بولو یہی بات اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقین کے لیے عزت نہیں ہے مگر وہ جانتے نہیں ہیں۔ آج مسلمان منافقین کے راستے پہ چل رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں جو ذلیل ہو رہا ہوں یہ کس وجہ سے ہو رہا ہوں۔ چاہے ایمان والے ہیں لیکن طرز عمل منافقین والا ہوگا تو عزت نہیں ملے گی۔ عزت صرف اسی کے لیے ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وقت کا نبی ہوگا اس کا غلام بن کر زندگی گزارے گا تو صرف اسے عزت ملے گی۔ اور غلامی رسول کی اللہ والو پہلی شرط کیا ہے؟ کہ گناہوں سے توبہ۔ تو جو ہے غلامی رسول کی پہلی شرط کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ۔ تو جب گناہوں سے توبہ کر لی تو رب قرآن اتار دا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جب اللہ والو ہم نے توبہ کر لی تو اللہ ہمارے سے محبت کرنا شروع ہو گیا۔ تو جب اللہ محبت کرتا ہے تو ساری مخلوق پھر اس سے محبت کرتی ہے، اسی محبت کا نام عزت ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب رب کسی کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور رب کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبریل زمین پہ فلاں بن فلاں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل بھی پھر اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جب جبریل اس سے محبت کرتے ہیں پھر جبریل جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ زمین پہ فلاں بن فلاں ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آسمانوں پہ جب اعلان ہوتا ہے تو اس آسمان کی جو مخلوق ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی فلاں بن فلاں پہ جو زمین پہ ہے اس سے محبت کرو۔ اب اللہ بھی محبت کر رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام بھی محبت کر رہے ہیں، ساتوں آسمان کی جو مخلوق ہے وہ بھی اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام دھرتی پہ اترتے ہیں، خشکی ہے، تری ہے، اس پہ اعلان کرتے ہیں کہ زمین پہ فلاں بن فلاں ہے، اس پہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، جبریل بھی محبت کرتا ہے، اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ والو پھر یہ زمانے میں عزت کی ہوا چل پڑتی ہے۔ اب ہر بندہ جانے نہ جانے، ٹھیک ہے، جو جانتا بھی ہے وہ بھی عزت کرتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی عزت کرتا ہے۔ اب عزت کے ڈنکے جو ہے عرش پہ بھی اور عزت کے ڈنکے فرش پہ بھی بج جاتے ہیں۔ یہ ہے عزت لینے کا طریقہ۔ وظیفوں کے اندر عزت نہیں ہے۔ آپ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت صاحب مجھے وظیفہ دے دیں۔ آج کا سوال یہ تھا کوئی عزت کے لیے وظیفہ دے دیں، گھر میں عزت نہیں ہے، دفتر میں عزت نہیں ہے، یعنی مخلوق خدا کو تسخیر کرنے کے لیے، اس کی مسخر کرنے کے لیے وظیفہ کوئی عنایت کر دیں تاکہ زمانے میں عزت ہو۔ تو پہلے میں نے کلیہ اور اصول بیان کر دیا ہے، آپ جتنے بھی وظائف کرتے رہو لیکن ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے رہو، عزت نہیں ملنی۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جب طرز عمل منافقین والا ہوگا تو ان کے لیے عزت ہے ہی نہیں۔ جس طرح ان کو پتہ نہیں چلتا، پتہ آپ کو بھی نہیں چلتا۔ بات سمجھ آگئی؟ اب جب گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ عزت کیسے دیتا ہے؟ جب گناہوں سے توبہ کر لو گے، توبہ کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گا، اللہ عرش پہ بھی اور فرش پہ بھی تیرے نام کے ڈھنکے ڈول جو ہے وہ بجا دے گا، تیری بھی پانچوں کی سڑ کڑائی میں ہوں گا، لوگ تیرے سے ہاتھ میں لانا، تیرے سے مصافحہ کرنا، تیری زیارت کرنا جو ہے وہ اعزاز سمجھیں گے۔ آج جو لوگ تیرے سے کتراتے ہیں، کنی کتراتے ہیں، سلام لے کر راضی نہیں ہے، تعلق رکھ کے راضی نہیں ہے، فاصلہ رکھنے پہ بضد ہے، تو ان کے پیچھے ہے وہ آگے آگے ہیں۔ لیکن جب تو توبہ کر لے گا اور جو میں عمل بتاؤں گا وہ کر لے گا، پھر تو آگے آگے ہوگا، زمانہ تیرے پیچھے پیچھے ہوگا۔ لیکن پہلے کیا ہے؟ اصول کو سمجھنا۔ تو اصول کی جو میں نے پہلی بات ہے یا کڑی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ پہلا کام کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ، یعنی تائب ہو۔ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ، جو تائب ہو گیا وہ اللہ کا حبیب بن گیا۔ قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کر لیتے ہیں بے شک اللہ ان کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ پھر میں نے حدیث پاک کا مفہوم بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے کہ جو اللہ کو پسند آ جاتے ہیں، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جو توبہ کر لیتے ہیں، جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے پھر ساری اللہ کی مخلوق بھی ان سے محبت کرتی، یعنی عزت کرتی ہے۔ کیسے عزت کرتی ہے؟ بس یہ بات آپ سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے گزار دی، ساری زندگی حدیث پڑھتے رہے، حدیث سناتے رہے اور حدیث پاک کی اشاعت میں مصروف رہے۔ جب زندگی کا آخری پہر شروع ہو گیا، یعنی نکاح کا، شادی کا وقت گزر گیا، تو نکاح کا خیال آیا، لیکن اب وہ نکاح کا وقت نہیں تھا، رات کا اب آخری پہر ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ساری زندگی تیرے محبوب کی نوکری میں گزار دی ہے، اب نکاح تو میں کر نہیں سکا، لیکن تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان میری نظروں سے گزرا ہے کہ جنت میں کوئی کموارہ نہیں ہوگا، جو کموارے ہوں گے ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ تو اے اللہ تو جنت میں میرا نکاح کس سے کرے گا؟ اس کو مجھے بتا بھی دے، اس کا مجھے بتا بھی دے، اور جس سے کرے گا اس کو مجھے دکھا بھی دے۔ اب تہجد کا وقت ہے، آخری رات کا پہر ہے، رب کی بارگاہ میں راز و نیاز ہو رہی ہے، مناجات ہو رہی ہے۔ پہلے دن یہ دعا کی تو دعا قبول نہیں ہوئی، دوسرے دن دوبارہ یہی مناجات کی، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں تو قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا کر کے سو گئے تو اللہ رب العزت نے فوراً منکشف فرما دیا کہ تیرا میں نکاح جنت میں حبشہ کی ایک خاتون ہے میمونہ ولید، اس کے ساتھ کروں گا۔ رہنے والی کہاں کی ہے؟ حبشہ کی، یعنی کالے رنگ کی ہے، اور یہ اس کا نقشہ ہے، یہ اس کا ڈاخن ہے، یہ اس کی شکل ہے، یہ اس کی تصویر ہے، نام اس کا میمونہ ولید ہے، اس سے میں تیرا نکاح کر دوں گا۔
ٹھیک ہے. اب عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فوراً جو اگلے دن علی صبح سواری لی اور میمونہ ولید کی تلاش میں جو ہے وہ بصرہ پہنچ گئے. جب بصرہ پہنچے، جب اہل بصرہ کو علم ہوا کہ عبداللہ بن زید جو اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، جب وہ آ رہے ہیں تو وہ آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آ گئے. اب وہ استقبال کر رہے ہیں اور آپ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میمونہ ولید کتنے رہندی ہے؟ میمونہ ولید کتنے رہندی ہے؟ لوگوں نے بتایا جی وہ چھوڑیں، وہ تو دیوانی ہے، ملنگنی ہے، فقیر نہیں ہے، پاگل ہے وہ تو. آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آج میں اسی کام کے لیے آیا ہوں کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں. اب لوگ حیرت زدہ ہیں. جب لوگوں کے سامنے زیادہ جو ہے وہ آپ نے اصرار کیا اہل بصرہ کے سامنے، تو انہوں نے کہا جی وہ بھیڑیں چراتی ہے، اس کا کوئی اپنا گھر بار نہیں، اس کا گزر بسر جو ہے لوگوں کی بھیڑیں چرا کے محنت مزدوری کر کے جو ہے وہ ہوتا ہے. صبح وہ بھیڑیں لے کر جاتی ہے، شام کو آ جاتی. آپ نے فرمایا کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی جنگل میں گئی ہے، اب ہمارے پاس جو ہے وہ آرام کریں، قیام کریں، شام کو جو ہے دن ڈھلے گا وہ بھیڑیں لے کر ریوڑ لے کر واپس آئے گی، آپ ملاقات اس سے کر لینا. آپ نے فرمایا شام کس نے دیکھی؟ شام کس نے دیکھی؟ تو آپ نے ان سے جو ہے وہ راہ پوچھی، رستہ پوچھا. لوگوں نے جو ہے آپ کے اصرار پہ آپ کو بتا دیا کہ جی یہ جنگل ہے، لیکن آپ اس میں نہ جائیں، یہ جنگل بہت خوفناک ہے، خونخوار درندوں سے یہ جنگل بھرا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ یہ مجھے ڈراؤ نہیں ہے، میں نے ہر صورت میں اسے ملنا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب اہل بصرہ جو وہ حیرت زدہ ہیں کہ وقت کا محدث ہے، اللہ کا ولی ہے، اور کیا معاملہ ہے؟ وہ ایک پاگل دیوانی عورت ہے، اس کے پیچھے جو ہے اتنا سفر کر کے یہ بصرہ پہنچ گئے ہیں، اور ملنے بھی کسی آئے ایک دیوانی کو، اور پھر انہیں اپنی جان کے بھی پرواہ نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں جنگل میں ہی ملاقات کروں گا. تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ جو وہ جنگل میں پہنچے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل میں داخل ہوا تو جیسے اہل بصرہ نے مجھے بتایا تھا اسی طرح جنگل میں جگہ جگہ پہ درندے تھے، خونخوار جان لیوا جو ہے وہ ماحول تھا. تو میں سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ میں مرد ہو کے ڈر رہا ہوں تو وہ عورت ہو کر اس جنگل کے اندر، اس پرخطر جنگل کے اندر جو ہے وہ بھیڑیں چرا رہی ہے. کیسی مردانگی پائی ہے اس نے، کیسی مردانگی پائی ہے اس نے. تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں میمونہ ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بھیڑیں چرا رہی تھی. اب اللہ یہاں بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی. عبداللہ بن زید فرماتے ہیں جب میں ریوڑ کے پاس پہنچ گیا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی جب میں نے دیکھا کہ بکریاں جو ہے وہ چر رہی ہیں، ریوڑ جو ہے وہ چر رہا ہے، اور جو ریوڑ کی مالکہ ہے یعنی جو چرواہا ہے وہ ایک درخت نیچے چٹائی ڈال کے نماز پڑھ رہی ہے. اور اگلی بات جس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا کہ میں حقیقت میں دیکھ رہا ہوں یا میں سوئے میں خواب دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بکریوں کا ریوڑ ہے اور ان کو سنبھالنے کے لیے شیر پیرا دے رہے ہیں، شیر پیرا دے رہی ہے. کیوں؟ بکری جو ہے اللہ رب العزت نے شیر کی کیا بنائی ہے؟ غذا. پیش بکری کے اندر شرارت ہے، تو اب بکریاں جو ہے وہ اچھل کود کرتی ہیں، شیر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو گھسیٹ کر لا کر ریوڑ میں ڈال دیتے ہیں لیکن انہیں نقصان نہیں پہنچاتے. عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں یہ تماشا، یہ جلوہ گری جو ہے میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ میمونہ ولید سلام پھیر کر فارغ ہو گئیں. جو ہی میمونہ ولید نے سلام پھیرا تو انہوں نے بآواز بلند کہا عبداللہ بن زید ہماری ملاقات کا وعدہ جنت میں ہوا تھا، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ہماری ملاقات کا وعدہ یا ہماری ملاقات کی جگہ جو اللہ نے بنائی ہے وہ جنت میں ہے، تو یہاں کیا لینے آ گئے؟ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ اگلی حیرت تھی. ابھی جو میں نے منظر دیکھا ہے وہ مجھ سے پچ نہیں رہا تھا، تو اگلی حیرت مجھے یہ ہوئی کہ اس کو میرے نام کا کیسے پتہ چل گیا. تو میں نے پیچھے کھڑے کھڑے پوچھا کہ آپ کو میرے نام کا کیسے علم ہوا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ مجھ سے ملے نہیں ہیں، اور ابھی میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تو آپ نے مجھے مڑ کر پیچھے دیکھا نہیں ہے، تو آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میرا نام کیا ہے؟ تو میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی جس رب نے تجھے میرے بارے میں کل رات کو بتایا ہے اسی رب نے مجھے تیرے بارے میں بتا دیا ہے.
تو اللہ بولو جب توبہ کر لو گے تو اللہ یہ شان عطا فرمائے گا، یہ عزتیں جو ہے اللہ عطا فرمائے گا۔ یہی بات رب نے قرآن میں سورۃ المنافقون میں فرمائی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ کے غلاموں کے لیے۔ جب حضور کی غلامی والی زندگی بسر کرو گے تو اللہ والوں پر اللہ یوں عزتیں دے کر دکھائے گا۔ اب اگر آپ بات سن کے سمجھ گئے ہیں کہ بھائی توبہ کیے بغیر گزارا نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھو کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پامال کروں اور وظیفے پڑھ کے عزت مل جائے، نہیں لالا، وظیفے پڑھ کے رجت ملے گی۔ تجھے پہلے کسی نے یہ بتایا نہیں ہے، وظائف پڑھتے جاؤ گے، رجت کا شکار ہوتے جاؤ گے۔ حالت گناہ کے اندر جتنے وظائف کرو گے، ہر وظائف تجھے اجاڑے گا نہیں بلکہ لیرو لیر کر کے رکھ دے گا۔ ہر وظیفہ تجھے ٹانگے گا نہیں بلکہ ٹونگ کے رکھ دے گا۔ حالت گناہ میں وظیفہ کرنے کا مطلب یہ کہ آ بیل مجھے مار، اللہ کے غضب کو جو ہے وہ دعوت دینا کہ اللہ کا غضب اترتا ہے کہ تو وظیفے پڑھ کے میرے سے اپنی خواہشات پوری کرواتا ہے، اس کے لیے تو مجھے رب مانتا ہے، میرے سے توبہ کیوں نہیں کرتا، گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتا؟ اس کا مطلب ہے کہ تو ضرورتیں مانگتا ہے، اس کے لیے تو مجھے اپنا رب مانتا ہے، لیکن میرے سے ڈر کے معافی نہیں مانگتا۔ یعنی مجھے رب تو مانتا ہے لیکن میرے سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو اللہ بولو جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے عزت نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور منافقین کے لیے عزت نہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اور جو رب سے ڈرتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے رک گئے، ان کے لیے اللہ نے ایک نہیں کئی جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی رب، جو رب کو بن دیکھے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ بولے جس سے اللہ راضی ہوگا اس کو عزتیں نہیں ملیں گی، اسے عزتیں نہیں ملیں گی۔ تو یہ پہلی بات اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ حالت گناہ میں آپ وظیفے کر کے عزت لے لیں، یہ عزت نہیں ملنی۔ اب اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے، گناہوں سے توبہ کر لی ہے، یا وہ حضرات جو سن رہے ہیں جنہوں نے پہلے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے گناہوں سے توبہ کر لی ہوئی ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت کے خزانوں میں سے عزت کی خیرات بھی عطا فرما دے، تاکہ دفتر ہے، گھر بار ہے، جہاں بھی ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو جائے، جو ذلت امیز لوگوں کا رویہ ہے اس سے ہم جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں۔ تو اب آپ عمل کریں۔ اب آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے، یعنی اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے یا عزیز۔ کیا ہے؟ یا عزیز۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی آیات مبارکہ ہیں جو تسخیر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ کس کے لیے؟ تسخیر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بیان کروں گا، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تسخیر کے لیے یہ بھی عمل ہے اور تسخیر کے لیے یہ بھی عمل ہے۔ لیکن بنیادی فلسفہ جو عزت پانے کا وہ آج میں نے بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح اسماء الحسنہ کے اندر بھی کئی اور اسم پاک بھی ہیں جو تسخیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم جس کا یہ نام مبارک ہے، یا عزیزو سے بڑھ کر کوئی نام، کوئی ورد، کوئی وظیفہ تسخیر کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو اس لیے آج میں نے ابتدا بھی جو ہے وہ اسماء الحسنہ میں سے اس اسم پاک سے کی ہے کہ اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ جتنی تسخیر کی طاقت اس کے اندر ہے، مخلوق خدا کی کسی اور اسم کے اندر نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی اسم ہیں ان کے اپنے اپنے رنگ ہیں، اپنے اپنے فیوز و برکات ہیں، اپنے اپنے انوار و تجلیات ہیں۔ وہ 99 پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ لیکن جو آج ہمارا موضوع ہے، اس موضوع کے لیے سب سے موضوع جو اسم پاک ہے وہ ہے یا عزیزو۔ یا عزیزو، یا عزیزو، اے عزت دینے والے، اے عزت دینے والے، اے غالب آنے والے، اے غالب آنے والے۔ غالب آنے والا کیسا؟ جس پہ کبھی کوئی غالب نہ آ سکے۔ ایک ہوتا ہے غالب آنے والا، کبھی وہ غالب آ گیا، 50 دفعہ وہ غالب آ گیا، کبھی کبھار کوئی دشمن بھی غالب آ گیا، وہ مخلوق ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ مخلوق ہوتی ہے۔ عزیز اس کو کہتے ہیں جس پہ کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، جس کو کوئی فتح کر ہی نہیں سکتا، جس کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، جس کو کوئی ذلیل کر ہی نہیں سکتا، جس کو کوئی بے عزت کر ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کو گہرائی سمجھ آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں عزیز۔
تو جب اللہ رب العزت کے اس اسم پاک کی خیرات مانگو گے، اس کی ریاضت کرو گے، تو جب اس کا فیضان آئے گا تو اللہ ایسا فیضان دے گا کہ تمہارے اوپر کوئی مرتے دم تک غالب نہیں آ سکتا۔ کسی بھی میدان کے ہو، گھر گرستی کرتے ہو، خاتون ہے، ملازمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کاروبار کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اس طرح کوئی اور زندگی کے شعبے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جس بھی شعبے کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، کوئی مائی کا لال آج کے بعد آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا اور آپ کے اوپر فتح نہیں پا سکتا، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو اور چاہے وہ جنات میں سے ہو۔ اللہ کی کوئی مخلوق، اللہ کی اس کائنات کے اندر کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتی، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، چونٹی سے لے کر شیر تک، جنوں میں جنات ہو یا انسان ہو، کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور کوئی مخلوق آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی اور کوئی مخلوق آپ کو فتح نہیں کر سکتے۔ جتنا مرضی جادو کرنے والے جادو کر لیں، بیماریاں لگانے والے آپ کو بیمار کر لیں، مالی طور پہ آپ کو اجاڑنے والے اجاڑ لیں اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے سازشیں کر لیں، مخالفین جتنی مرضی مخالفت کر لیں، حاسدین جتنا مرضی حسد کر لیں، دشمن جتنا مرضی شر پھیلا لیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ آپ نے یا عزیزو کا جو دروازہ ہے اس پہ دستک دینا شروع کر دیے، تو جب وہ کھلے گا تو اس کا جو فیضان آئے گا، وہ فیضان کیا ہے؟ جو کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہوا نہ ہوگا، جس کو کسی نے آج تک فتح نہیں کیا، جس کو آج تک کبھی کسی نے ذلت کا سامنا کرنے پہ مجبور نہیں کیا۔ تو جب اللہ فیضان اس کا آئے گا، اس کا پرتاؤ آئے گا، تو پھر اسی کی جھلک آپ کے اندر بھی نظر آئے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جب اللہ آپ کے اوپر یا عزیزو کا پرتاؤ ڈال دے گا، اللہ آپ کو اتنی عزتیں دے دے گا کہ عرش پہ بھی اور فرش پہ بھی آپ کے نام کے ڈنکے بجیں گے، تو جو معرفت حاصل کرنے والے طالب علم ہیں، راہ سلوک کے مسافر ہیں یا دل کی آنکھ والے لوگ ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ اس کے پاس اتنی عزت ہے، تو جس در سے اس کو عزت مل رہی ہے، جو عزتوں کے خزانوں کا مالک ہے، وہ کتنی عزت والا ہوگا۔ سمجھ آگی بات کی؟ تو اللہ رب العزت کا نام کیا ہے؟ یا عزیزو۔ اب ہمارا جو منبع فیض ہے وہ کیا ہو گیا؟ یا عزیزو۔ اب ہم نے عزت پانی ہے یا تسخیر کرنی ہے اللہ کی ساری مخلوق کو، تو مخلوق کے اندر جس کو ہم جانتے ہیں وہ بھی آ گئی اور جس کو ہم نہیں جانتے وہ بھی آ گئی، جس عالم کو ہم جانتے ہیں وہ بھی آ گیا اور جن عالمین کو ہم نہیں جانتے وہ بھی اس کائنات کے اندر جتنے بھی ہیں وہ بھی آ گئے۔ تو ہم نے اس کو ورد بنانا ہے، اس کی ریاضت کرنی ہے۔ اس کے 3-4 جو طریقے ہیں مروجہ، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں جون سا آپ کو آسان لگے یا جو آپ کی ضرورت ہو اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے عزت کہاں پانی ہے؟ پوری کائنات کے اندر، کہ جہاں بھی ہم جائیں ہر مخلوق میری عزت کرے۔ تو ہم اس اسم پاک کو یوں پڑھیں گے، یا عزیزو من کل عزیز، یا عزیزو، نہیں سمجھ رہے، یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیزو، یا عزیزو من کل عزیز، 2 زیر، یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیزو۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ بولتا ہوں، 2-3 دفعہ بولتا ہوں، انشاءاللہ میڈیا والوں کو بھی میں کہوں گا کہ وہ یہاں پہ ایڈٹ جو وہ کر دیں گے، بعد میں بھی آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں بعض دفعہ ایکو کی وجہ سے آواز صاف نہیں ان تک جاتی، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیزو، یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیزو، یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیزو۔ سمجھ آ گئی؟ اب پہلا اور آسان طریقہ یہ ہے، جو سادہ اور سیدھا سادہ طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے۔ صبح فجر کے بعد کر لیں یا رات سونے سے پہلے کر لیں۔ نہ آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے، نہ حصار کی ضرورت ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے، پاکی نہ پاکی کسی بھی قسم کی کوئی قید نہیں، یعنی یہ وہ عمل ہے جس کے ساتھ کوئی شرائط لاگو نہیں ہوتی، ہر بندہ یہ عمل جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور وہ اس کا طریقہ میں نے کیا بتایا ہے کہ آپ رات سونے سے پہلے ایک تسبیح کر لیا کریں، یا آپ فجر کے بعد معمول بنا لیں ایک تسبیح کر لیں، یا کسی نماز کے بعد بھی کر لیں، یا دن میں کسی وقت بھی کر لیا کریں۔
سمجھ آ گئی؟ اب رات کو اس لیے بزرگان جو ہے وہ تلقین فرماتے ہیں یا وظائف یا معمولات کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کو آپ پڑھ کر سوئیں گے، اللہ کا ذکر کر کے سوئیں گے تو ذکر روح کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کا نفع زیادہ ہوتا ہے۔ دن کے ذکر کا نفع نہیں ہوتا۔ دن میں ہم ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد جب اب کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد ہم نے دنیا کا دھندا کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو روح ہے اس کی وہ طہارت قائم نہیں رہتی۔ رات کو عشاء کے بعد اگر آپ یہ کر کر سو جائیں گے تو صبح 10-11 بجے تک جب تک آپ دنیا سے میل ملاپ نہیں کرتے، آپ کی وہی پاکیزگی طہارت روح کی جو ہے وہ قائم رہتی ہے۔ ذکر کے اثرات، ذکر کی تاثیر جو ہے وہ زیادہ آ جاتی ہے، کیونکہ جب تک یا عزیزوں کی ہماری روح کے اندر تاثیر نہیں آئے گی، مخلوق خدا مسخر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے زیادہ جو افضل ہے یا پر تاثیر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ بعد نماز عشاء کر لیں۔ کسی وقت آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا بھول جائیں تو بستر پہ لیٹے لیٹے سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے جو پور ہیں ان کے اوپر آپ پڑھ لیں۔ تسبیح پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار۔ یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیزو، یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیزو، یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیزو۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ ایک۔ ابھی ہم آپ کو نیند آ گئی ہے، ایک ہی طریقہ بھی تو بتایا ہے۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ ایک۔ یہ عوام الناس کا سادہ سا طریقہ ہے کہ ایک تسبیح ساری زندگی رات سونے سے پہلے، عشاء کے بعد یا بستر پہ لیٹ کر لیں، خلاص فارغ۔ دوسرا، جو لوگ اب اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے عدد نکالیں۔ کیا کریں؟ اپنے نام کے عدد نکالیں۔ مثال کے طور پہ میرا نام ہے حامد شافی، اب میرے نام کے ساتھ لگتا ہے ڈاکٹر حامد شافی۔ اس بعض لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت حامد شافی، پیر حامد شافی، یہ جو القابات لگتے ہیں یہ اس کے ساتھ نہیں گنے جائیں گے۔ نام میرا کتنا ہے؟ صرف حامد شافی۔ اس کے آپ نے حروف نکالنے، اس لیے میں نے یہ وضاحت کی ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ساتھ برادری یا ذات لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں نہیں گنی جائے گی، وہ نام جو آپ کا پکارا جاتا ہے۔ اگر آپ کا نام ہی ایسے ہے، مثال کے طور پہ اب میرے نام کے ساتھ لگتا ہے چودھری، تو مجھے لوگ پکارتے ہی حامد چودھری ہیں، تو پھر چودھری کے بھی نکالے جائیں گے۔ یعنی جو بولا جاتا ہے اور جو لکھا جاتا ہے اس کی تاثیر آتی ہے۔ تو ایک ہے کہ آپ کا نام اور ہے اور آپ کو لوگ ویسے ہی چودھری صاحب، ملک صاحب کہتے ہیں، تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو اس کے اعداد نہیں نکالنے۔ جو اصل نام آپ کا ماں باپ نے رکھا ہے اور وہ جو آپ کو پکارا جاتا ہے تو اس کا، جس طرح میرا نام ہے حامد شافی تو میں اپنے نام کے حروف نکالوں گا۔ تو جب اپنے نام کے میں حروف نکالوں گا تو میرے حروف نکلیں گے 444۔ کتنے نکلیں گے؟ 444۔ اب جو عزیز ہے، یہ یا عزیزو ہم پڑھتے ہیں نا، تو یا کے عدد ہم نے نہیں لینے، یہ تو ندا کے لیے ہے۔ اصل اللہ کا جو نام ہے وہ ہے عزیز، تو عزیز کے ہم حروف لیں گے، وہ ہیں 94۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ جس نے یہ عمل کرنا ہے وہ اپنے نام کے حروف نکالے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عزیز کے حروف ہیں 94۔ اب میرے نام کے حروف ہیں 444 اور 94 میں اس میں جمع کر دوں گا عزیز کے، جو کل آئے گا یہ میں نے ساری زندگی پڑھنا ہوگا۔ سمجھ آگی بات؟ جو اس کی تاثیر میری زبان میں، میری روح میں آتی جائے گی تو انشاءاللہ یہی میرا اسم اعظم بن جائے گا۔ لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جی اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ والو، اگر دل غیر اللہ سے پاک ہو، توجہ رکھیے گا، نہیں مزہ نہیں آ رہا، کان جنگلی مار لو ذرا، کیونکہ گل بڑی اہم آ گئی ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ میں آپ کو اسم اعظم کا بتا رہا ہوں۔ قلب اگر غیر اللہ سے پاک ہو اور پیٹ حرام سے پاک ہو، اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے۔ اب زندگی میں اسم اعظم تو نہیں مانگو گے نا، یہ دو چیزیں لے کر آؤ اگر اسم اعظم لینا ہے۔ اپنے دل کو شرک سے پاک، شرک خفی سے پاک کر کے لے کر آؤ، دل میں غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کا خوف، غیر اللہ سے خواہشات جڑی ہوئی نہ ہو، اندر جتنے بت ہیں 360 ان سے اپنا دل جو ہے وہ پاک کر کے لے کر آؤ، اور اپنا پیٹ جو ہے وہ حرام سے پاک کر کے لے کر آؤ۔
جو بھی اسم اللہ کا میں دوں گا کل آنے والے دن میں وہ آپ کے لیے اسم اعظم بن جائے گا. اگر دل غیر اللہ سے پاک نہیں ہے، پیٹ حرام سے پاک نہیں ہے، تو پورا قرآن بھی تیرے لیے اسم اعظم نہیں بن سکتا. تو پھر وہی دو شرطیں ہم جو لگاتے ہیں کہ 5 اعمال کرنے، 5 وقت کی نماز فجری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھنے، ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، اور 2 شرطیں لگاتے ہیں نا، رزق حلال کمانا ہے اور آنکھوں کی حفاظت. تو یہ اللہ والو یہ اسی لیے تو لگاتا ہوں کہ جب یہ 2 شرطوں پہ آپ پورا اترو گے تو جو وظیفہ آپ کرو گے وہ اسم اعظم آپ کا بن جائے گا. اور پیروں نے یہ 2 شرطیں نہیں لگائیں تو جو وظیفہ کیا ہے وہ تمہیں لڑ گیا ہے، تم رجت کے مریض بن گئے ہو. جو 2 شرطیں میں لگاتا ہوں وہ پوری کرو، جو وظیفہ کرو گے تم حضور کے غلام بن جاؤ گے، اللہ کے در کے فقیر بن جاؤ گے، مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے. اب جنہوں نے یہ 2 شرطیں پوری نہیں کی، انہوں نے وظیفے نہیں کیے، رسالہ نہیں پڑھا، رسالہ بھگو کے پیا ہے، چاٹا ہے، لیکن آخر نتیجہ کیا نکلا ہے کہ حضرت صاحب ساڈیاں تے تہجد دیاں دعاواں بھی قبول نہیں ہوندیاں پئیاں. تم نے یہ 2 شرطیں پوری نہیں کی، تمہارے دل میں غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کا روب، غیر اللہ سے امیدیں، اور پیٹ میں کیا ہے؟ حرام. تو تمہارے لیے اسم اعظم کوئی وظیفہ نہیں بن سکتا. تو اس لیے ہم 2 شرطیں لگاتے ہیں. آج کے بھی عمل کے ساتھ یہی 2 شرطیں ہیں کہ دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا ہے اور پیٹ کو حرام سے. یا سادہ زبان میں عوام کو سمجھانے کے لیے جو میں کہتا ہوں، آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانا اور کھانا ہے. تو جب آپ اپنے نام کے حروف نکالیں گے اور ساتھ اللہ رب العزت کے اسم پاک عزیز کے حروف نکالیں گے، 94 حروف ہیں عزیز کے، اور آپ کے جتنے نکلیں گے ان کو جمع کرو گے، ساری زندگی پڑھتے جاؤ گے تو سنورتے جاؤ گے. 2 شرطوں کے ساتھ پڑھتے جاؤ گے تو سنورتے جاؤ گے. زمانہ تمہاری مثالیں دے گا. اللہ عرش پہ بھی، اللہ فرش پہ بھی تیرے نام کے ڈنکے بجائے گا. اپنے بھی ہیں پرائے بھی ہیں، تیرے نام لیے بغیر رہ نہیں سکیں گے. اگر وہ جینا بھی چاہیں تو تیرے بغیر جی نہیں سکیں گے. آج تجھے جو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے، کل وہ تیری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی ترسیں گے. شرط کیا ہے کہ 2 باتیں جو میں نے کہی ہیں ان کو پورا کر دے، اور جتنی تعداد نکلتی ہے یا عزیزو کی وہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے. یا عزیزو من کل عزیز بحق، یا عزیزو، یا عزیزو من کل عزیز بحق، یا عزیزو. اب یہ ریاضت کے مجاہدے کے طریقے کے کتنے ہو گئے؟ طریقے 2. کتنے ہو گئے؟ 2. پہلا جو طریقہ میں نے عوام الناس کو بتایا اس کے لیے بھی کوئی شرائط نہیں ہے. یہ جو میں نے طریقہ بتایا اس کے ساتھ بھی کوئی شرائط نہیں ہے. اب آگے آ گیا تیسرا طریقہ. کون سا طریقہ؟ تیسرا طریقہ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات سونے سے پہلے ایک وقت کا تعین کر لیں، بعد نماز عشاء یا رات کا کوئی بھی وقت آپ رکھ لیں. آپ نے 13 تسبیحاں کرنی ہیں. کتنی تسبیحاں کرنی ہیں؟ 13 تسبیحاں آپ نے کرنی، یعنی 1300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. یا عزیزو من کل عزیز، یا عزیزو، یا عزیزو من کل عزیز بحق، یا عزیزو، یا عزیزو من کل عزیز بحق، یا عزیزو. یہ آپ نے 1300 بار جو ہے وہ روزانہ پڑھنا ہے اور 21 دن پڑھنا ہے. کتنے دن پڑھنا ہے؟ 21 دن پڑھنا ہے. عورتیں جس دن اپنے غسل جو ہے وہ کر لیں، پاکی کا پہلا دن شروع ہوا ہے، اب 21 دن جو ہے بغیر ناگے کے وہ پڑھیں گے، اور مرد حضرات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کے 21 دن جو ہے وہ مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح ساری زندگی کرتے رہنا ہے. اب جو پہلے 2 اعمال میں نے بتائی ہیں ان کے ساتھ شرائط لاگو نہیں ہے. اب شرائط لاگو ہوں گے. اب جب آپ یہ ریاضت کر رہے ہیں، اب یہ ریاضت بنتی جا رہی ہے کمانڈو والی. تو جتنے آپ ڈاڈے ہوتے جائیں گے اتنا خطرہ بھی بڑھتا جائے گا. شیاطین تو پسند نہیں، جنات تو پسند نہیں کریں گے کہ بندہ جو ہے وہ تیار ہو جائے اور یہ ہمارے قید کیے ہوئے بندوں کو بھی چھڑانے کے قابل ہو جائے، یہ بندہ مستجاب الدعوہ ہو جائے، اس کے پاس اسم اعظم آ جائے گا، یہ تو ہمیں نچا کر رکھ دے گا. اب وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی چال چلی جائے کہ یہ بندہ رجت میں پھنس جائے، یہ مصیبتوں میں پھنس جائے، یہ نفع کے بجائے نقصان کے رستے پہ چل پڑے. تو اب اللہ والو اب شافی نہ ہوندا تے یہی کہنا سی نا، دن رات پڑھو، انے واہ پڑھو، کچھا پا کے پڑھو، امب چوستے ہوئے پڑھو، ٹی وی لا کے پڑھو، گلاں کردے ہوئے پڑھو، غیبت کردے ہوئے پڑھو، اپنے پیر دے گن گاندے ہوئے پڑھو، تاکہ پھر تہاڈی تشریف سدھی ہو جاوے. تو ہوئی اللہ دے حکم نال.
اب تو نئی باتیں رہ نہیں گئی. آج سے 13 مہینے پہلے یہ باتیں نئی نئی لگتی تھی, اب تو عوام روتی ہے. اب ہم نے وہ آج کل پوسٹ لگائی ہوئی ہے کہ یا قہارو پڑھ کے آپ کو کیا ملا ہے, ذرا پڑھو جا کے لوگ مخلوق خدا کیا کیا رو رہی ہے. حضرت صاحب میرا بیٹا ہوا مر گیا, کوئی کہتی میری بیٹی مر گئی, کوئی کہتی حضرت صاحب ہم پڑھے ہم تو اجڑے, ہمیں کیا پتا تھا اس بدبخت رسالے والے نے ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے, ہم نے آگے لوگوں کو بتا دیا, لوگ اجڑ گئے ہیں. اب ہمیں شعور آ گیا ہے, ہمیں راتوں کو نیند کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. اب آپ کو پتا چلا کہ جب ضمیر زندہ ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی. اب پتا چلا کہ شافی سچا روندا ہے. میری کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہے, کتنی بار میں نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ ٹگی نہ مچی تو طبیعت بڑی اچھی. نہ ہمارا رسالہ ہے, نہ کڑی ہے, نہ کڑا ہے, نہ پھکی ہے, نہ گتھی ہے, ٹھیک ہے, نہ خانقاہ, نہ مسجد, نہ لٹرم, نہ پٹرم, سکون.com. ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری کر رہے ہیں. تو اب اللہ والو کیا ہے, میں آپ کو جو اسم پاک کی ریاضت بتا رہا ہوں یا اسم اعظم بتا رہا ہوں, یہ جمالی ہے. یہ کیا ہے, جمالی ہے, وہ جلالی ہے. یا قہارو تو اس کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہے, صرف پیر جڑے نے پانی چھپا لینے نے. اولیاء اللہ سائیں حسین شاہ رحمت اللہ علیہ میرے گھر کے پاس ہے ان کا ڈیرا. سائیں حسین شاہ رحمت اللہ علیہ میری نانی اماں جب حیات تھیں تو وہ ان کی جو ہے وہ عقیدت مند تھی, تو وہ بتاتی ہوتی تھی کہ ان کے جو ہاتھ پاؤں کی انگلیاں نا, ان کے اوپر مچھلیوں نے سارا جو ہے وہ کاٹا, خاص طور پہ پاؤں کی انگلیاں ساری جو ہے وہ ان کی مچھلیوں نے کھائی ہوئی تھی. تو انہوں نے وہ سارا جو اس علاقے میں نہریں تھیں, دریات اس علاقے میں نہیں ہے, نہر تھی, اس نہر کے اندر کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کی ریاضت کی نہر میں. تو مچھلیاں جو ان کے پاؤں کو جو ہے وہ کھا گئی, نوچ گئی, زخم آ جاتے تھے. تو وہ اس کی وجہ سے وہ کیا بتاتے ہوتے تھے کہ یہ اللہ کے ذکر کے دوران جو ہے مجھے پتہ نہیں چلتا اس حال کے اندر, تو مچھلیاں جو ہے وہ میرا گوشت یا پاؤں کا یہ سارا کھا گئی ہیں. تو انہوں نے اس زمانے میں یعنی کموں پیش 100 سال پرانی میں بات آپ کو سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس وقت جب گناہ کا موقع نہیں ملتا تھا, سمجھ آ گئی, نیکیوں کا ماحول تھا, آبادی نہ ہونے کے برابر تھی, ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں انہوں نے ریاضت جو ہے وہ پانی میں کھڑے ہو کے کی ہے. تو ساڈے پیر کی کہندے نے نقلاں اتار دینے کہ اگے پانی دا ٹب بھر کے رکھ لو, جے پیر سڑن دے وچ رکھ لینا. یعنی نقل وہ کہتے ہیں نا, نچے بندہ تو نچن دا بھی چج ہونا چاہیے, نقل کے لیے بھی کوئی عقل ضرورت ہوتی ہے. یعنی آج تمہیں پتا چلا کہ پانی پاؤں جو ہے پانی میں ڈبولیں کہ ٹب کے اندر تو وظیفہ ہو جائے گا. اس زمانے انہوں نے نہ پتا چلیا, وہ اپنی خانقاہ اپنے آستانے میں کھڈا مارتے زمین کے اندر, ٹھیک ہے, اس کے اندر پانی بھرتے تے پیر وچ رکھ کے تے بہ جاندے. وہ آدھی رات کو جا کے ویرانوں میں ذکر کرتے رہے, انہیں سمجھ نہ آئی. اللہ والو ان لوگوں نے جاہلین نے اس امت کو, ہیرے جیسی امت کو لیرو لیر کر کے رکھ دیا. میں جو آپ کو اسم اعظم بتا رہا ہوں یہ کلی طور پہ جمالی ہے, بے ضرر. اس کے باوجود میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اب توجہ کے ساتھ سننا, اب شرائط لگیں گی. اور انہوں نے یا قہارو کھلا پڑھو, ہا میم لا ینصرون کھلا پڑھو, 10 وظیفے پہلے پڑھ کے وہ مر رہے ہیں, اوپر سے 10 ان کو اور دے دیے, اور پڑھتے جاؤ تے لیندے جاؤ, قبر لیندے جاؤ. اصول کیا ہے, پڑھتے جاؤ تو چڑھتے جاؤ. ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ جتنا یا عزیزوں کی ریاضت آپ کرتے جاؤ گے انشاءاللہ بلندیوں کے اوپر چڑھتے جاؤ گے, اپنی منازل طے کرتے جاؤ گے, اللہ کا قرب بھی ملتا جائے گا اور اللہ مخلوق کے اندر ہر دل عزیز بھی کرتا جائے گا. جب شرائط کے بغیر کرو گے تو ہر آنے والے لمحے میں نیچے اترتے جاؤ گے, اللہ ذلیل کرتا جائے گا. وظیفہ ناکام ہو گیا, وظیفہ الٹا پڑ جاتا ہے تو ذلت آتی ہے, لڑائی جھگڑے آتے ہیں, بیماریاں آتی ہیں اور مالی تنگ دستی آتی ہے. یہی 4 باتیں مثبت ہوں گی جب یا عزیزو کا ریاضت کامیاب ہو جائے گی, یہ اس میں عزب بن جائے گا. مال اللہ اتنا دے گا یا عزیزو پڑھنے والے کو کہ سنبھالا نہیں جائے گا. مال اتنا اللہ دے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا. گھر میں بیماریاں ہیں تو اللہ وہ نکال دے گا, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو اللہ وہ نکال دے گا. جو ذلت کا نظام ہے اللہ ذلت میں سے عزت نکال دے گا. کیوں؟ اب ریاضت مرشد پکڑ کر کی, اب یہ کامیاب ہوگی. کامیاب ہو جائے گی تو 4 انعام ملیں گے, اگر ناکام ہو جائے گی تو اس کے 4 الٹ آئیں گے جو ہم نے امت کو سکھائے ہیں. ہون سودا تواڈے کو کیڑا لینا جے 4, ہاں اے سستا نہیں, اے بہتا مہنگا ہے, اے مفت ہے. کامیابی کا سودا ہم مفت بیچ رہے ہیں, اے تو 55 روپے دا ہے, تو امت 55 دا لے کے راضی ہے.
تو اپنے آپ کو اجاڑ کے راضی ہے، حضور کی غلامی مفت مل رہی ہے، وہ لے کر راضی نہیں ہے۔ تو اب اللہ جو دو میں نے طریقے بتائے ہیں ان کے اوپر شرائط نہیں ہے، روزانہ ایک تسبیح کرنی کوئی شرائط نہیں ہے، اپنے نام کے جو اعداد ہیں اور اللہ رب العزت کا نام عزیز ہے اس کے اعداد کو جمع کر کے جو پڑھنا اس کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے پڑھنا ہے 1300 مرتبہ روزانہ 21 دن کا چلا کرنا ہے، اب اس کے اوپر وہ تمام شرائط جو پہلے میں بتاتا ہوں وہ لاگو ہوں گی۔ آپ نے ایک وقت کا تعین کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے حصار نبوی کرنا ہے۔ خضری عمل کا حصار اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے وہی کرنا ہے تو بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے خضری عمل کا حصار کرنے، ورنہ ہمارا جو آفیشیل چینل ہے عرش، اس پہ جائیں، اس پہ حصار نبوی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ چھوٹا سا حصار ہے وہ کر لیں، ورنہ نہیں تو ہمارا جو آرزو چینل ہے آفیشیل، اس پہ جائیں گے تو خضری عمل ہے۔ دونوں میں سے جو حصار آپ کو اچھا لگتا ہے یا آسانی ہے وہ حصار آپ نے کرنا ہے۔ ایک وقت کا آپ تعین کریں گے، روزانہ 13 تسبیحاں آپ نے کرنی ہے۔ چلا شروع کرنے سے پہلے بھی خیرات کریں گے، چلا ختم کرنے کے بعد بھی خیرات کریں گے۔ اس کے بعد تکرار کے لیے آپ نے ایک تسبیح ساری زندگی کرتے رہنا تاکہ یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اگلا ہے، اگر آپ نے اور آگے جانا ہے، وہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ 1.25 لاکھ کی آپ زکوٰۃ صغیر ادا ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ زکوٰۃ جو ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے، تو پہلی زکوٰۃ ہوتی ہے زکوٰۃ صغیر۔ تو اب ہم نے پڑھنا ہے زکوٰۃ کی نیت سے۔ جب زکوٰۃ کی نیت سے پڑھیں گے تو تمام شرائط سختی کے ساتھ لاگو ہوں گی۔ اب تمام شرائط سختی سے لاگو ہوں گی۔ کیوں؟ جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو عمل کی تاثیر فوراً مل جاتی ہے، فوراً مل جاتی۔ اب ساری شرائط لاگو ہوں گی۔ اب آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ 1,25,000 کو 21 پہ تقسیم کر لیں، جو تعداد نکلے گی وہ روزانہ آپ نے پڑھنی ہے، یا آپ 1,25,000 کو 40 پہ تقسیم کر لیں اور 40 دن میں پڑھ لیں۔ خواتین ہیں وہ 21 پہ تقسیم کر لیں، مرد ہیں وہ 40 پہ تقسیم کر لیں۔ یہ دونوں رستے آپ کے پاس ہیں۔ شرائط میں کیا ہوگا کہ جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اب حصار نبوی والا حصار ہم نے نہیں کرنا، اب خضری عمل والا حصار، مضبوط حصار ہم نے کرنا ہے، اور دو طرح کا حصار کریں گے، بدنی بھی اور روحانی بھی۔ تیسرا حصار جو زمینی کڑا ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، 2 حصار آپ کریں گے۔ خضری عمل کا حصار کریں گے، جو حضرات آج پہلی بار یہ بیان سن رہے ہیں آپ میں سے بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، ان کے لیے میں نے عرض کیا جو ہمارا آفیشیل چینل ہے آرزو، اس پہ جائیں انشاءاللہ، وہاں سے چھوٹا سا بیان سن لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا خضری عمل کیا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے یہ حصار باندھنا ہے، اپنا بھی اور اپنے آل اولاد یعنی کاروبار بچوں کا۔ اس کے بعد آپ نے جو تعداد نکالی ہے 21 دن کے حوالے سے یا 40 دن کے حوالے سے، وہ تعداد آپ نے پڑھنی ہے، چاہے تعداد تھوڑی پڑھیں زیادہ پڑھیں، اول و آخر 11 بار درود ابراہیم ہے۔ اس طرح اگر آپ 100 بار روزانہ پڑھیں گے تب بھی 11 بار درود ابراہیم ہے، حروف کی تعداد کے مطابق پڑھیں گے تب بھی 11 بار ہے، 1300 والا روزانہ کریں گے تو تب بھی 11 بار ہے۔ آج آپ یہ زکوٰۃ والے نیت سے کریں گے تو تب بھی جتنی بھی تعداد آپ نکالیں گے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم ہے۔ جب آپ حصار کر کے بیٹھ جائیں تو پھر پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے، اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ نے دوبارہ اٹھ کے وضو کر کے آنا ہے اور دوبارہ آ کر آپ نے حصار کرنا ہے۔ جس طرح کوئی مریض ہے شوگر کا، وہ یہ عمل کرتا ہے، اتنی دیر بیٹھتا ہے تو وہ نہیں بیٹھ سکتا، یا کسی کی آنکھ لگ جاتی ہے یا درمیان میں سے اٹھنا پڑتا ہے تو اٹھ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ آ کر حصار کرنا ہے۔ وضو ٹوٹ گیا تو پھر وضو کر کے آ کے دوبارہ حصار کریں گے۔ درمیان میں خدا نہ خواستہ بولنا پڑ جاتا ہے، پہلے تو حد الامکان کوشش کریں کہ بولنا نہ پڑے۔ اگر باامر مجبوری بولنا پڑ جائے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں اپنے پاس کاپی پینسل لے کر بیٹھیں، موبائل لے کر نہیں بیٹھنا، واٹس ایپ لے کر بیٹھیں گے سارا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ انتہائی حساس معاملہ ہوتا ہے۔ کاپی پینسل لے کر بیٹھیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں خواتین کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ بسا اوقات بن جاتا ہے، بچہ رو پڑتا ہے یا کوئی بلا رہا ہے تو یا کوئی پوچھ رہا ہے تو اس کو کاپی پینسل پہ لکھ کر آپ دے سکتے ہیں، اور اگر بہت مجبوری ہے تو موبائل کے اوپر آپ میسج کر کے بعد میں موبائل کو الٹا کر کے رکھ دیں تاکہ نہ اس کی لائٹ پہ آپ کی نگاہ پڑے، نہ بیل اس کی آن ہو، تاکہ آپ کے عمل کے اندر خلل نہ آئے۔ اور اگر بہت مجبوری ہو
مطلب کسی کا گھر کا ایسا ماحول ہے، کوئی ذمہ داری ایسی ہے کہ اسے اٹھنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، تو پھر وہ شرعی عذر ہو جاتا ہے، اس میں آپ بول سکتے ہیں لیکن دوبارہ حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے۔ اگر آپ اٹھ پڑے تو وہ حصار ختم ہو جائے گا، بول لیں گے، کسی کی بات کا جواب دے دیں گے، وہ بھی آخری درجے پہ جا کے مجبوری کے تحت، تو آپ کو دوبارہ حصار کرنا نہیں پڑے گا۔ آپ محض اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، ایک بار درود پاک پڑھ کے دوبارہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے آگے شروع کر لیں گے۔ 21 دن والے 21 دن میں مکمل کر لیں گے اور 40 دن والے 40 دن میں مکمل کر لیں گے۔ درمیان میں آپ نے خیرات بھی کرنی ہے، شروع میں بھی خیرات کرنی ہے اور آخرت پہ بھی، آخر پہ جا کے بھی آپ نے خیرات کرنی ہے۔ جب آپ نے 1.25 لاکھ والا پڑھا، کیا کیا؟ 1.25 لاکھ والا پڑھا، اب آپ کا آج فرض کیا عمل مکمل ہو گیا، آپ نے 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ادا کر دی اور ساتھ خیرات بھی کر دی۔ تو اب آپ کیا کریں گے کہ 313 مرتبہ آپ اس کو ساری زندگی پڑھیں گے۔ یا عزیزو من کل عزیز بحق کی یا عزیزو، یا عزیزو من کل عزیز بحق کی یا عزیزو، یا عزیزو من کل عزیز بحق کی یا عزیزو۔ یہ اب آپ نے ساری زندگی 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ 4 طریقے میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ہے کہ اس عمل کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب آپ کسی کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، کوئی بچی کا رشتہ کرنا ہے، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، تو اب آپ نے محض اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یعنی جو تکرار ہے وہ تو رات کو آپ نے کرنی ہے نا، کسی نے 100 بار روزانہ کرنی ہے اور کسی نے 313 بار کرنی، جس کا کسی نے عمل کیا ہوگا۔ لیکن جب آپ نے اس ہتھیار کو، اس عمل کو استعمال کرنا ہے تو پھر محض کتنی بار ہے؟ 11 بار۔ کتنی بار؟ 11 بار۔ اور اگلی بات بڑی اہم ہے، آپ نے اس میں جو اسم پاک ہے وہ کون سا جس کی ریاضت کی ہے؟ یا عزیزو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ لیں مارکر اور یہاں پہ لکھیں، اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر لکھیں یا عزیزو۔ 2-4 دن آپ کو اپنے بائیں ہاتھ سے لکھنا مشکل ہوگا کیونکہ ہم دائیں ہاتھ والے ہیں تو ہمیں مشکل ہوگا، لیکن بہت آسان، آپ یوں کریں گے یا عزیزو، بس یہ یا عزیزو لکھنا ہے، چھوٹا سا ادھر لکھ لیا۔ اب آپ کسی کی لڑائی ہو گئی ہے، ان کی صلح کروانے کے لیے جا رہے ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ اب آپ نے یہ اسم اعظم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ان کے گھر چلے گئے صلح کروانے کے لیے اور آپ نے 11 مرتبہ اپنا اسم اعظم دل میں پڑھنا ہے، یا عزیزو من کل عزیز بحق کی یا عزیزو۔ یہاں پہ صرف یا عزیز لکھنا ہے، یا عزیزو پیش کے ساتھ، یہاں یہ پورا نہیں لکھنا، یا عزیزو من کل عزیز بحق کی یا عزیزو، یہ نہیں لکھنا، یہ صرف پڑھنا ہے، ہتھیلی پہ صرف لکھنا ہے یا عزیزو، بس یہ ہتھیلی بند کر کے پڑھتے ہوئے چلے جائیں، جا کے ایسے مسافہ کریں، بس پھر وہ تو ہی ہو جائے گا۔ کہندے نا اے تویز دے انج کر کے جلایا تے بس ساڈا کام ہو گیا۔ جادو پہ اتنا یقین بنا ہوا ہے، ادھر ریاضت کرو، پھر اللہ کا نام یوں استعمال کرو، پھر دیکھو کیسے اللہ رنگ لگاتا ہے۔ جس کو آپ یہ ہاتھ دو گے پھر وہ ہاتھ سے نکل نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ صلح کرواندیاں دونوں پارٹیاں نہ ہاتھ نہیں ملا لینا ہے، کہتے ہیں ایک نہ ہی ملانا ہے، ایک نو صرف السلام علیکم کرنا ہے، ہاں کہتے دونوں نہ ملا لو ہے، وہ پتہ چلے پارٹی وہ نہ صلح کروانا ہی تسی نال کر لے ہو اپنے، ایک سے ہاتھ ملانا، یعنی مرد سے ہاتھ ملانا، عورت سے نہیں ملا دینا۔ تو اس لیے اگر 2 مرد جو وہ ناراض ہوئے ہوں تو دونوں سے ملاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کے مخالفین ہیں تو دفتر میں جب جانا ہے تو گھر سے یہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھ لینا، مارکر کے ساتھ، پینسل کے ساتھ، جو چیز بھی گھر میں دستیاب ہے اس کے ساتھ لکھ لینا۔ اور اگر گھر میں جب آپ ریاضت کرنے لگیں، بڑی توجہ رکھیے گا، ریاضت کرنے لگیں، آپ نے ایک خوشبو کا انتخاب کرنا ہے۔ کس کا؟ آپ کو اجازت ہے، سستی لے لو، مہنگی لے لو، عود لے لو، عنبر لے لو، فواکہ لے لو، مسک لے لو، جو آپ کو لینی ہے لے لو۔ جب آپ نے چاہے ایک تسبیح پڑھی ہے، چاہے اعداد کے مطابق پڑھا ہے، چاہے 1300 والا عمل کیا ہے، چاہے یہ چوتھا عمل زکوٰۃ والا کیا ہے، اس زکوٰۃ والے میں چاہے 21 دن کا کیا ہے تو چاہے 40 دن کا کیا ہے، یوں ملا کے یہ 5 میں نے طریقے بتائے ہیں، کوئی بھی آپ نے کیا ہے، ایک خوشبو لے لو۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے کی، یا اللہ جو میرا اسم اعظم ہے اس کی یہ خوشبو ہے۔ یہ پیغام جنات کو پہنچ جائے گا، موکلات کو، خدام جو ہیں اسم اعظم یا عزیزو ان کو پہنچ جائے گا۔ اب یہ ساری زندگی کے لیے یہی خوشبو ہے، اب آپ خوشبو بدل نہیں سکتے۔ اور میں نے آپ کو آسانی دے دی ہے کہ اب اپنے پسند کی خوشبو رجسٹر کروا لیں، یہ اب جو خوشبو ہے یہ آپ کا کوڈ بن جائے گا۔
اب جب جتنی ریاضت روزانہ کریں وہ بھی اور بعد میں تکرار کے لیے کریں تو وہ خوشبو کے اوپر آپ نے پڑھ کے پھونک دینا کرنا ہے، تو وہ خوشبو کیا ہو جائے گی؟ پر تاثیر۔ اب آپ صبح مارکر کی بجائے لکھنے کے بجائے اس خوشبو کے ساتھ لکھیں یا عزیزو، بس۔ اب آپ چلے جائیں، دفتر جائیں گے، جن جن مخالفین سے آپ ہاتھ ملاتے جائیں گے وہ مخالفت سے دستبردار ہو کے تیرے ساتھ آئی لو یو کرنے پہ مجبور ہوتے جائیں۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ میں خوشبو آتی رہے گی، اسی طرح کسی کے ساتھ آپ نے ہاتھ مس کیا، اس کے ہاتھ سے وہ خوشبو آ رہی ہے، وہ خوشبو کون سی ہے؟ اسم اعظم والی، تو وہ مسخر ہوتا جائے گا، وہ مسخر ہوتا جائے گا۔ تو یہ دونوں طریقے آپ کے پاس ہیں۔ آپ نے ہر روز صبح جو ہے جب باہر نکلیں، کہیں آنا جانا ہے، بازار جا رہے ہیں اور تب بھی ہے، آفس میں جا رہے ہیں تب بھی ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے تب بھی ہے، جب گھر سے نکلیں تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مارکر کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جو خوشبو آپ نے رجسٹر کروائی ہے اس خوشبو کے ساتھ آپ لکھیں گے محض یا عزیزو، اور ورد کس کا کرنا ہے؟ یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیزو، سمجھ آگے؟ اور اگر ایمرجنسی ہو، موقع پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے تو 11 بار پڑھنا ہے، اگر سفر تھوڑا ہے تو کھلا ورد کرتے جائیں، اس وقت کسی حصار کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ اسی طرح جب آپ نے اپنے ریاضت مکمل کر لی، زکوٰۃ صغیر آپ نے 21 دنوں میں دے دی یا زکوٰۃ صغیر آپ نے 40 دنوں میں دے دی، اس کے بعد جو 313 بار پڑھنا ہے اس کے لیے حصار کی ضرورت نہیں رہ جائے۔ اور اگر حصار کرنا بھی ہو حفظ ما تقدم کے طور پہ، آپ کہیں کہ میری عمر تھوڑی ہے، میں غیر شادی شدہ ہوں، لڑکی ہے خاص طور پہ، یا میں چھوٹے بچوں والی ہوں، یا میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی مرد ہے، تو پھر حصار کرنا بھی ہے تو حصار نبوی چھوٹا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ کم لگے۔ تو بہت اچھی بات ہے، حصار کے ساتھ کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط نہیں رہ جائے گی۔ جب زکوٰۃ دینی ہے تو وہ حصار کے بغیر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وہ تمام شرائط جو پہلے میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ جو بیانات اپلوڈڈ ہیں، بسم اللہ شریف کے بیانات ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بیانات ہیں، یا دیگر بیانات ہیں جن کو میں نے شرائط بتائی، ان بیانات کو بھی سنیں۔ ان تمام شرائط کو نمبر وائز جو ہے وہ کاپی پہ لکھ لیں، ان تمام شرائط کو پورا کر کے آپ نے بیٹھنا ہے، تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ 2 شرطیں جو میں نے لگائی ہیں کہ اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا ہے اور اپنے پیٹ کو حرام سے پاک کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز 21 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد یہ اسم اعظم کی تاثیر آپ کے روح میں آنا شروع ہو جائے گی۔ جدھر دیکھو گے انشاءاللہ اللہ سونا عزت جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائے گا، اللہ عرش پہ بھی فرش پہ بھی آپ کے نام کے ڈنکے بجا دے گا۔ جو ذلت کا نظام جس کی وجہ سے آپ رسوا ہو رہے تھے، وہ نظام جو ہے اللہ لپیٹتا جائے گا اور عزت کا نظام اللہ پھیلاتا جائے گا۔ اس عمل کی آپ تمام حضرات جو سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے، تمام شرائط کے ساتھ، تمام شرائط کے ساتھ اللہ سونا جو ہے وہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سونا جو ہے جس مقصد نیک مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، اللہ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر ڈالے کہ آپ مستجاب دعویٰ بن جائیں۔ آپ یہ 11 بار پڑھ کے جو دعا کریں گے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ عمل صرف محض عزت کے لیے نہیں ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے آپ یہی دعا جو ہے یا یہی عمل یا عزیز من کل عزیز بحق یا عزیز 11 بار پڑھ کے اول و آخر ایک بار چھوٹا کوئی بھی درود پاک پڑھ کے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھ کے کسی کو دم کر دو گے، اللہ سونا خیر فرما دے گا۔ کسی کو سر درد ہو رہا ہے، کوئی جادو کا مریض ہے، اس طرح کسی کی نظر اتارنی ہے، تو گھر میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے۔ جب تک آپ نے زکوٰۃ صغیر دی ہے تو آپ اس کا نفع اپنی ذات تک اور اپنے اہل و عیال تک اٹھا سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ طور پہ میری طرح بیٹھ کے مسند پہ عوام کے اوپر یہ استعمال نہیں کرنا، اس کے لیے زکوٰۃ کبیر دینا 1.25 کروڑ کی ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات ذرا کان چنگلی مار کے سمجھ لو، مجھے بعد میں بدنام نہ کرنا۔ آگے جو لوگوں نے لونڈے لپاڑے چھوڑے ہوئے ہیں وہ آ کر پریشان لوگوں کو کرتے ہیں، پیر صاحب ایک طرفہ وظائف بند کرواتے ہیں، ایک طرفہ وظائف بتاتے ہیں۔ تو بھائی جو میں بتا رہا ہوں یہ سنو، اگر سوشل میڈیا پہ یا کسی کتاب کے اندر اس طرح کا بیان آپ کو مل جائے، آپ وہ بیان مجھے دے دیں، اگلے دن سے میرا بیان نہیں ہوگا، میں یہ کام ہی چھوڑ دوں گا۔ یعنی آپ یا عزیزو لکھو، جو کچھ میں نے طریقے بتائے ہیں یہ طریقے آپ کو سوشل میڈیا کے شرائط کے ساتھ مل جائیں۔ میں یہی تو رو رہا ہوں، وہ اگلے نے یا کہارو بغیر شرائط تو پڑھاتا ہے، یہی تو ہم رو رہے ہیں، اور ہم یا عزیزو کو پہ شرائط لگا رہے ہیں کہ بھائی اس دور میں شرائط کے بغیر یہ ممکن
نہیں ہے. تو یہ تمام شرائط کے ساتھ آپ نے پڑھنا انشاءاللہ اللہ رب العزت جو آپ کو فیض یاب فرمائے گا. اور دوسری بات میں نے آخر میں کیا کہی کہ جب تک آپ 1.25 لاکھ تک پہنچے ہیں تو آپ نفع اٹھائیں, اپنے اہل و عیال کو نفع پہنچائیں, باہر اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا. اللہ نہ کرے کہ رجت کا مریض ہوا, اس کو آپ نے دم کیا, اس کی رجت آپ کے اوپر پڑی, یہ عمل فاسد ہو جائے گا, آپ مصیبتوں میں آ جائیں گے, سارے کی ایک رائے پہ پانی پھر جائے گا. اس طرح کوئی جادو کا مریض ہے بہت زیادہ پرانا کرونک قسم کا, آپ نے اس کو پانی دم کر کے دیا یا اس کو پھونک ماری یا کچھ بھی آپ نے کیا, اتارا کرنے کی کوشش کی یا فنکاری دکھانے کی کوشش کی, میرے کو بھی اسم اعظم ہے, تو سارا کچھ ہوا آپ کی اسی وقت موقع پہ ہی نکل جانی ہے. پھر جس طرح وہ کسیٹ کے گڈی نہیں لے کے آئی دی جی 112 تسی آؤ گے پھر, ٹھیک ہے. تو احتیاط کرنی. یہ کام کرنے کے لیے, یہاں بیٹھنے کے لیے زکوٰۃ کبیر یعنی 1.25 کروڑ ہونا ضروری ہے. تو زکوٰۃ کبیر جنہوں نے ادا کرنی ہو, جو اتنے شوقین ہیں اس شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے, تو ان کو میں یہی عرض کروں گا کہ جب اتنا بڑا کام کرنا ہو تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ہوتا. آپ یہاں تشریف لے کر آئیں, پھر انشاءاللہ صغیر پہلے ادا کر کے کبیر پھر میں آپ خود یہ طریقہ آپ کو سکھاؤں گا کہ کبیر زکوٰۃ جو کیسے ادا کی جاتی. تو جب زکوٰۃ کبیر ادا کر لیں گے تو پھر آپ جس طرح مرضی کریں, پھر کوئی ڈر نہیں, پھر آپ کی روحانی طاقت اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے الحمدللہ, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کا گند آپ کے اوپر آ بھی جائے گا تو وہ فوراً صاف ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ تمام حضرات کو زکوٰۃ صغیر تک اجازت ہے, اور اپنے اوپر استعمال کرنا, اپنے اہل و عیال کے اوپر استعمال کرنے کی بھی اس کو اجازت ہے. دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ سونا ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے, ان کی حاجات کو غائب کے خزانے سے پورا فرمائے. گھروں میں, ہسپتالوں میں, جہاں کے بھی بیمار ہیں, اللہ سونا سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, صحت والی, سلامتی والی, خیر والی اور برکت والی زندگی عطا فرمائے. وہ ماں باپ جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ ان کو ڈنگ کے جوڑ کے رشتے جو ہے وہ عطا فرمائے. وہ حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے, اللہ انہیں کشادہ حلال رزق عطا فرمائے, اپنے راستے میں خرچ کرنے والا رزق جو ہے وہ عطا فرمائے.